हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद मैं एक स्टोरी अपलोड करने जा रहा हूँ। थोड़ी लंबी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको दो पार्ट्स में बना दूँ। फिर मेरा ख्याल आया कि चलें एक ही पार्ट में बना के देखते हैं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे। तो हम आज स्टोरी शुरू करते हैं। आज पलवशा का उसके स्कूल में पहला दिन था। पलवशा के वालिद इब्राहिम साहब फौज में तैनात थे। उनका ट्रांसफ़र अभी कुछ ही दिन पहले इस छोटे से शहर में हुआ था। पलवशा 9वीं जमात की तालिबा थीं। दरमियाने कद की, लंबे स्याह घने बाल, जहानत से चमकती बड़ी बड़ी आँखें, जिन्होंने उसे और भी हसीन बना दिया था। वो सुबह सवेरे आँखों में नई सुबह की उम्मीद लिए इर्द गिर्द का नज़ारा करती अपने नए स्कूल की जानब जा रही थी। ये छोटा सा स्कूल था, बिल्कुल शहर के बीच में बना हुआ था। इसके दाएं तरफ काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की दाईं तरफ एक जगह बनी थी जहां लोग अपने घर का कचरा और मुर्दा जानवर वगैरह लाकर फेंक दिया करते थे। जबकि स्कूल की बाईं जानब एक मैदान था जो पहले सिखों की रिहाइश गाह था, मगर तकसीम के वक्त जो फसादात हुए उनमें से काफ़ी सिखों का कत्ल हुआ। इसके बाद ये एक खाली मैदान था। पलवशा ने अपनी ज़हानत और ख़ूबसूरती की बिना पर जल्द ही स्कूल के असातिज़ा के दिलों में जगह बना ली, जबकि क्लास में भी सबकी अच्छी दोस्त बन गई। हर कोई उसके अच्छे अखलाक की वजह से उसकी जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाता। टीचर ने उसे मॉनिटर बना दिया था। क्लास मॉनिटर होने की हैसियत से बहुत सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थीं, जिन्हें वो बाखूबी अदा करती थी। अम्मा, आपको पता है मुझे मिस ने क्लास का मॉनिटर बना दिया है और सब असातिज़ा मेरी तारीफ़ करते हैं कि पलवशा इब्राहीम बहुत अच्छी और ज़हीन बच्ची है। वो सहन में बैठी खाना खाते हुए खुशी खुशी माँ को बता रही थी। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची है ही इतनी काबिल कि हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। ज़रीना बेगम और इब्राहिम साहब के और भी बच्चे थे, मगर जो प्यार व मोहब्बत उन दोनों को पलवशा से था वो किसी और से ना था। पलवशा उनके दूसरे बच्चों से बहुत अलग थलग थी। वो इखलाक की इतनी अच्छी थी कि बहुत जल्द ही दूसरों के दिलों में अपने लिए जगह बना लिया करती थी। मगर हर किसी से हंस कर मोहब्बत से मिलने वाली लड़की के बारे में कोई नहीं जानता था कि इसकी हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी को क्या गिरहन लगने वाला था। उस रोज़ भी छुट्टी होने के बाद पलवशा टीचर को सब स्टूडेंट के टेस्ट के पेपर्स स्टाफ रूम में देकर आने के बाद क्लास में अपना बैग पैक करने लगी थी। अपना बैग पैक करते हुए उसको यूं लगा कि क्लास में कोई आया है। उसने मुड़ के देखा तो कोई भी ना था। इस बात पर अपना वहम समझकर उसने अपना बैग उठाया और क्लास की जानब बढ़ने लगी कि अचानक उसे कोई साया सा क्लास के दरवाजे के सामने से तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आया। ये कौन था और वो भी इतनी तेज़ी से गुज़रा? पलवशा ने ये सोचते हुए क्लास से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नज़र न आया। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि छुट्टी के बाद कभी उसे कोई सफ़ेद लिबास में तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आता, कभी खाली क्लास में से कुर्सी को खिसकाने की आवाज़ आती, कभी क्लास का दरवाज़ा कोई ज़ोर से बंद करता और वो डर कर उछल जाती। और ये सब उसके साथ तब हो रहा था जब छुट्टी हो जाती थी, यानी वो अकेली होती थी। अब पलवशा को डर लगने लगा था। बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है।
ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے اسکول میں جو مجھے اکیلا دیکھ کر ڈرانے کی اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلوشا رات کو ابراہیم صاحب کے پاس بیٹھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کر رہی تھی۔ بیٹا یہ تمہارا وہم ہے، ورنہ دیکھ لو کتنا پرانا اسکول ہے، کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی، بلکہ لوگ تو بہت تعریف کرتے ہیں اس اسکول کی۔ ابراہیم صاحب بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے بولے، بابا اسکول بہت اچھا ہے، میں اسکول کو نہیں بول رہی، لیکن جو میرے ساتھ سب ہو رہا ہے میں تو آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ دیکھو بیٹا، اچھی بری چیزیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ان سے تو انکار نہیں، مگر یہ موجود نہیں۔ بعض دفعہ یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں، مگر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اشرف المخلوقات میں سے ہو، اور انسان کو اللہ نے تحفے میں اپنا کلام پاک عطا کیا ہے، جو ہر ڈر، ہر پریشانی میں تمہارا معاون ساتھی ہے۔ ابراہیم صاحب بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے بولنے لگے۔ موسم صبح ہی سے خراب لگ رہا تھا، بہت طوفانی بارش ہونے والی تھی۔ اس روز پلوشا کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، ورنہ موسم کے تیور دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسکول جائے۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی پلوشا سوچتی ہے کہ کاش وہ اس دن اسکول نہ گئی ہوتی اور نہ اس کی زندگی میں بھونچال آتا۔ بس یہیں سے پلوشا کی زندگی بدلی تھی۔ یار کیا فائدہ ہوا آج آنے کا، مس تو آئی نہیں، سیما بیزار لہجے میں پلوشا سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، آج تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا آنے کا، اوپر سے دیکھو بچے کتنے کم آئے ہیں اور ہم ہی پاگل تھے جو آ گئے ایسے موسم میں۔ پلوشا کھڑکی سے باہر برستی طوفانی بارش کو فکر مندی سے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تو فکر ہو رہی ہے پلوشا، ہم گھر کیسے جائیں گے، کیونکہ جس راستے سے ہم گھر جاتے ہیں ادھر سے تو گزر بھی نہیں سکتے، اتنا پانی ہے وہاں۔ اچھا چلو تو دیکھتے ہیں نکل کر۔ پلوشا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول سے باہر لے آئی۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ میدان کی طرف سے چلے جاتے ہیں گھر کے لیے، ادھر سے ہم آسانی سے گھر جا سکتے ہیں، پلوشا نے سوچتے ہوئے کہا۔ مگر پلوشا ادھر سے تو کوئی بھی نہیں گزرتا، سیما خوف زدہ لہجے میں پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، چلو نا۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر اتنی تیز بارش میں میدان کی طرف چل دی۔ میدان سے گزرتے ہوئے ایک سرد لہر تھی جو پلوشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسی ہو پلوشا کی سرگوشی اس کو اپنے کانوں میں صاف سنائی دی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے اطراف دیکھا، مگر وہاں ان دونوں کے سوا کوئی اور بھی نہ تھا۔ اب پلوشا پر گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی۔ وہ سیما کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز قدموں سے اس میدان سے نکل کر گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد پلوشا پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس کو سردی کا احساس ہونے لگا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابھی اٹھ کر چادر لیتی ہوں کہ اس کی آنکھ لگ گئی، مگر اچانک ایک عجیب سے احساس پر اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر اتنی سفید چادر کو دیکھ کر ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کس نے اڑائی ہے مجھے؟ اور یہ تو ہمارے گھر کی چادر بھی نہیں۔ وہ چادر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی اور ڈر کر وہ چادر پھینک دی۔ پھر اس کو نیند آ گئی اور جب وہ صبح بیدار ہوئی تو وہ چادر کمرے سے غائب تھی۔ اس روز کلاس میں بھی پلوشا کو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، نہ پڑھنے کو اس کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اسکول میں سارا وقت غائب دماغی سے رہی۔ چھٹی کے وقت کلاس بند کرتے ہوئے اس کی نظر کلاس کے اندر پڑی تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اندر کلاس میں 3 عورتیں سفید لباس میں کھڑی تھیں، پلوشا کی جانب مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ ان 3 عورتوں میں سے ایک عورت جو ان دونوں کے درمیان میں کھڑی تھی بے تحاشا حسین تھی۔ آ جاؤ پلوشا، وہ عورت پلوشا کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ پلوشا چیخ مار کر وہاں سے بھاگی۔ گھر پہنچ کر اسے سردی لگتی رہی اور رات کو اسے کافی تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نیند کے انتظار میں آنکھیں بند کیے لیٹی پلوشا کو لگا کہ اس پر کوئی جھکا ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تو اسی اسکول والی عورت کو دیکھ کر پلوشا کی جیسے سانسیں رک گئیں۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ پلوشا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی۔ اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میرا نام ماں زیب ہے، میں مصر کی رہنے والی ہوں۔ تم نے مجھے آج جن 2 عورتوں کے ساتھ دیکھا ہے وہ میری سہیلیاں ہیں، گیتا اور سیتا، جو پہلے اس میدان میں سکھوں کی رہائش گاہ تھی وہاں رہا کرتی تھیں، مگر فسادات کے دوران ان کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ پلوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف سے اپنے سامنے بیٹھی عورت کو سن رہی تھی۔ اور تم؟ پلوشا نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ میں رمل کی جادوگرنی تھی، وہاں پر جادو کی استانی مانی جاتی تھی۔ 2 سال پہلے میں بھی زندہ لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ ماں زیب کی اس بات پر پلوشا بے ہوش ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زرینہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی۔ ڈاکٹر بول تو رہا ہے اس دن بارش میں زیادہ بھیگنے کی وجہ سے بخار شدید ہو گیا تھا، تم زیادہ فکر نہ کرو۔ ابراہیم صاحب بیوی کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے پلوشا اسکول نہیں گئی تھی۔ اب جب وہ اسکول گئی تو سبھی اساتذہ اور دوست اس کی خیریت پوچھ رہے تھے، مگر وہ چپ تھی۔ ماں زیب اس رات ایک بار پھر پلوشا کے پاس آ گئی۔ پلوشا اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، وہ تھی ہی اس قدر حسین، شفاف، سفید رنگت والی، کانچ کی طرح نیلی چمکتی آنکھیں، گڑیا جیسے بال، مصری لباس، لمبی سی خوبصورت میکسی، بازو میں بازو بندھا ہوا جس پر خوبصورت پتھر نصب تھا، اور ایسا ہی اس کے گلے میں دل کے شیپ کا لاکٹ تھا، اور اس لاکٹ میں بھی سانپ کی شبیہ بنی ہوئی تھی۔ پلوشا کو اس سے خوف محسوس نہیں ہوا، وہ اس کے حسن کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ پلوشا، کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو؟ تم میرے اس ساتھ کو قبول کر لو۔ ماں زیب اس کا چہرہ بغور سے دیکھتے ہوئے عجیب سرد لہجے میں بولی۔ تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو، مگر کیوں؟ پلوشا بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میں یہاں گیتا اور سیتا سے ملنے آئی تھی، مگر جب میں نے تم کو دیکھا تم مجھے بہت اچھی لگی۔ تمہارے لمبے گھنے بال اور پھر تمہاری ذہانت دیکھ کر میرا دل واپس پلٹنے کو ہی نہیں چاہا۔ اور پھر اس رات کے بعد ایک عجیب سی بات دیکھی گئی، جو کام گھنٹوں میں کرنے کے ہوتے پلوشا انہیں منٹوں میں کر دیتی۔ اب اسکول میں وہ گم سم سی رہتی، کسی سے پہلے جیسی زیادہ بات چیت نہ کرتی۔ اس کے اس رویے کی بنا پر سب آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے گئے۔ گھر میں بھی یہ عالم ہو گیا تھا کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھی ہے تو دن سے رات ہو جاتی، ایسا لگتا جیسے پلوشا کو اندھیرے سے محبت سی ہو گئی ہو، وہ اب ہر وقت اندھیرے میں رہتی۔ پلوشا کی ان حرکات اور معاملات کو سب سے پہلے ابراہیم صاحب نے نوٹ کیا، اور وہ پہلی بار اپنی بیٹی کی ان حرکات و سکنات کو لے کر فکر مند نظر آ رہے تھے، ورنہ وہ ابھی تک اس کی طبیعت کی خرابی سمجھ رہے تھے، مگر اب ان کو کوئی اور ہی بات لگ رہی تھی۔ پلوشا بیٹی،
तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? वो उसके कमरे में आकर लाइटें जलाते हुए बोले। इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी रहती हो? इब्राहिम साहब बेटी के पास बैठकर उसका चेहरा देखने लगे। पलवशा खाली खाली आंखों से बाप को देखने लगी। वो उसकी इन आंखों में फैली वीरानी को देखकर दंग से रह गए। उनको कुछ और ही मामला लगने लगा था। वो कुछ सोचते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खड़े हो गए। पलवशा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात याद रखना तुम। इब्राहिम साहब के जाते ही माँ ज़ेब आ गई और पलवशा के बराबर बैठते हुए बोली, आज रात मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। पलवशा चीख कर बोली, छोड़ूंगी तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं। तुम्हारा साथ तो मेरा इश्क है, शौक है, और मेरा साथ तुम्हारी मजबूरी। तुम कुछ भी कर लो, मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगी। यह कहकर माँ ज़ेब ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। अब चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, कहाँ ले जा रही हो मुझे? पलवशा खौफज़दा होकर बोली। उसकी इस बात पर माँ ज़ेब ने उसे घूर कर यूं देखा कि पलवशा को लगा जैसे उसकी आंखों में से शुआएं सी निकल रही हों, और उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़बान बंद कर दी गई हो। माँ ज़ेब उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान ले आई। पलवशा का यूं लगा कि माँ ज़ेब उसका हाथ पकड़कर चल नहीं रही, बल्कि हवाओं में उड़ रही है। अब वो दोनों बहुत सी कब्रों के दरमियान में खड़ी थी। तुम अब आंखें बंद कर लो। माँ ज़ेब के कहते ही पलवशा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, और ज़रा देर के बाद उसने माँ ज़ेब के कहने पर अपनी आंखों को खोला तो ख़ुद को एहराम मिस्र के एतराफ़ में पाया। आओ मेरे साथ। वो उसे लेकर एक मकबरे की सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे अंदर जाकर पलवशा को यूं लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो, जहाँ पर मर्द ख़वातीन मिस्री लिबास ज़ेब तन किए इधर उधर घूम रहे थे। मैं तुमको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। माँ ज़ेब वहाँ मौजूद लोगों से मुखातिब हुई। उसके मुखातिब करने पर वो सब लोग पलवशा की जानब मतवज्जो हुए और उसे खुश आमदीद कहने लगे। तुम अपनी इस दोस्त को हमेशा के लिए यहाँ ले आओ। एक मिस्री औरत पलवशा को देखते हुए माँ ज़ेब से बोली। हाँ, बहुत जल्द ले आऊँगी। माँ ज़ेब पलवशा का हाथ ज़ोर से दबाते हुए बोली और फिर वापस पलट गई। थोड़ी ही देर के बाद पलवशा ने तो पहले खुद को कब्रिस्तान में पाया और फिर घर पर। कैसे लगे तुम्हें मेरे लोग? माँ ज़ेब ने पलवशा को उसके बिस्तर पर लिटाकर उसका सर सहलाते हुए पूछा। पलवशा बेबसी से सिर्फ सर हिलाकर रह गई। उसको लगता था कि उसका अपना आप अब अपना नहीं रहा, बल्कि माँ ज़ेब का है। उसकी हर चीज़ अब उसके कब्ज़े में है। रात के किसी पहर इब्राहिम साहब की आंख प्यास की शिद्दत से खुली। वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रहे थे कि किचन के दरवाजे में खड़ी औरत को देखकर डर गए। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं माँ ज़ेब हूँ, पलवशा की दोस्त। आपको खबरदार करने आई हूँ कि आप अगर मुझे उससे दूर करेंगे तो नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वो उनको धमकी देकर उनकी आंखों के सामने ही गायब हो गई। इब्राहिम साहब वहीं खड़े खड़े पसीने में भीग गए थे। वो आज ही तो इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब से मिलने गए थे और पलवशा की कैफियत का बताया था, और उनको घर आने के लिए भी कहा था। वो पूरी रात इब्राहिम साहब की आंख में ही कट गई। उनको खुद से ज़्यादा अपनी बेटी की फ़िक्र महसूस हो रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फजर के वक्त एक अजीब से शोर से उनकी आंख खुली। ये शोर कैसा है? कमरे से बाहर आकर उन्होंने पूछा। आप खुद चलकर देखिए। जरीना बेगम के चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। वो उनको लेकर घर के पिछले हिस्से में आई, जहाँ परिंदे पाल रखे थे।
उन परिंदों को किसी ने बुरी तरह से काट पीट कर निहायत दरिंदगी के साथ मार डाला था। इब्राहिम साहब समझ गए थे कि ये सब माँ ज़ेब का किया धरा है, और वो उसकी धमकी सिर्फ धमकी ना थी, उसने इन सब को ये करके दिखा दिया था। इब्राहिम साहब फ़ौरन ही मस्जिद गए और मौलवी साहब को सारी तफसील बताई। मौलवी साहब ने ज़ोहर की नमाज के बाद उनके घर आने का वादा किया। मौलवी साहब के घर आते ही पलवशा, जो अपने कमरे में थी, बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल रही थीं जैसे कोई जानवर ज़िबा किया जा रहा हो। उसके सब बहन भाई खौफ से उसको देख रहे थे। ज़रीना बेगम का बेटी की हालत देखकर रो रो कर बुरा हाल था। मौलवी साहब कलाम पाक पढ़ते हुए पलवशा के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि अचानक पलवशा ने उन पर हमला करके उनको ज़ख्मी कर दिया। बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी का इलाज किसी और से करवा लें, क्योंकि वो मखलूक बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मौलवी साहब ये कहकर वहाँ से चले गए। इब्राहिम साहब बहुत मायूसी से अपनी बेटी की हालत देख रहे थे। बिखरे बाल, मुरझाई हुई रंगत, आँखों के गिर्द हल्के, ये वह पलवशा तो नहीं थी। ज़रीना बेगम ने आगे बढ़कर पलवशा को बेड पर लिटा दिया। दोनों माँ बाप उसके पास बैठे रहे, कभी उसके सर दबाते, कभी हाथ पकड़ते। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। काफ़ी देर बाद जब पलवशा पुरसुकून होकर सो गई तो दोनों उसके कमरे से उठकर बाहर आ गए। नींद के आलम में पलवशा को यूं महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को किसी चीज़ से जकड़ रहा है। उसकी आंख खुली तो माँ ज़ेब उसके पैरों में घुंघरू बांध रही थी। ये क्या कर रही हो माँ ज़ेब? पलवशा ने हैरत से पूछा। अब पलवशा को माँ ज़ेब से डर नहीं लगता था, उसे भी इसके साथ रहने की आदत सी हो गई थी। पलवशा अब रोशनी से घबराती थी, क्योंकि माँ ज़ेब को भी रोशनी से वहशत होती थी। तुम्हारे बाप ने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं उसको सज़ा दूंगी। खड़ी हो जाओ और नाचो। माँ ज़ेब पलवशा को बेड से उतारने के लिए घसीटते हुए बोली। पलवशा ने बेड से उतरते ही नाचना शुरू कर दिया। घुंघरुओं की आवाज़ पर इब्राहिम साहब और ज़रीना बेगम सब कमरे में आ गए, जहाँ पलवशा दीवाना वार बाल खोल के नाच रही थी। ये क्या कर रही हो? इब्राहिम साहब ने आगे बढ़कर बेटी को पकड़ना चाहा था, मगर पलवशा के धक्के पर वो उछलते हुए दूर जा गिरे थे। ज़रीना बेगम बेटी के ज़ख्मी पैर को देखकर फूट फूट कर रो रही थीं। तुम्हें खुदा का वास्ता छोड़ दो मेरी बेटी को। वो हाथ जोड़कर इस ना दिखने वाली मखलूक से मुखातिब हुई थीं। मैंने बोला था इसके बाप को पलवशा को उसके हाल पर छोड़ दे, मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। पलवशा के अंदर से किसी और औरत की आवाज़ आई। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, मगर तुम मेरी बेटी को तो अजियत ना दो। इब्राहिम साहब के बोलते ही पलवशा वहीं ज़मीन पर गश खाकर गिर गई। ज़रीना बेगम ने आगे बढ़कर तेज़ी से उसे उठाना चाहा। इब्राहिम साहब भी बेटी की जानब बढ़े ही थे। पलवशा की बहन भाई खौफ से कांप रहे थे। मुझे माफ़ कर दो पलवशा, मैंने तुम्हें इतनी अजियत दी, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप को भी तो सबक सिखाना था। माँ ज़ेब पलवशा को निढाल देखकर रोती हुई बोली। ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है माँ ज़ेब, जिसमें मेरे लिए सवाए तकलीफ़ के और कुछ भी नहीं। पलवशा भी बेबसी से रोने लगी। इब्राहिम साहब बेटी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, मगर वो जब भी इलाज का इरादा करते तो पलवशा जिस अजियत से गुज़रती थी वो उनसे देखी नहीं जाती थी। वक्त और हालात के साथ पलवशा अब बहुत बदल सी गई थी। अब वो कॉलेज में आ गई थी। माँ ज़ेब पढ़ाई में उसकी बहुत मदद करती थी। पलवशा भी माँ ज़ेब के साथ की आदी हो गई थी। या यूं कहा जाए कि उसने माँ ज़ेब के इस साथ को अपनी मजबूरी समझकर कबूल कर लिया था। ख़ानदान में अब कोई पलवशा से नहीं मिलता था, सब दूर दूर रहते थे। और तो और
اس کے اپنے بہن بھائی بھی اس سے دور ہو گئے تھے۔ شروع میں ان باتوں سے پلوشا کو بہت دکھی کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان باتوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں کالج میں مبین نامی ایک لڑکا پلوشا میں کافی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے پلوشا کی ذہانت اور اس کی خاموشی اپنی طرف متوجہ کی ہوئی تھی۔ وہ خود ہی اس سے باتیں کرنے کا موقع تلاش کرتا۔ پلوشا بھی اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب وہ دوبارہ ہنسنے بولنے لگی تھی، مگر یہ سب ماں زیب کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں سے پلوشا دیکھنے لگی کہ مبین اس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ مبین، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہاں مصروف ہو؟ اس روز پلوشا خود ہی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، پلوشا، مجھ سے بات مت کیا کرو۔ مبین کے روکھے انداز پر پلوشا حیرت زدہ رہ گئی۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ پتہ نہیں، پر تمہارا ساتھ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے دوستی ہوئی ہے مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے پہلے میں اپنا وہم سمجھ رہا تھا، مگر اب میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں یا بات کروں تو میرے پورے جسم میں ایک درد اٹھنے لگتا ہے۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ کوئی نہ کوئی تو بات ہے جو تم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ مبین کی یہ باتیں سن کر پلوشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ رات مازیب کو اپنے پاس دیکھ کر پلوشا چیخ پڑی، تم کیا مجھے جینے نہیں دو گی؟ کیا مجھے کوئی حق نہیں جینے کا کہ میں خوش رہ سکوں؟ پلوشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم صرف میری ہو پلوشا، اور کسی کی نہیں۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں زندوں سے نفرت ہو جائے گی اور تمہیں روحیں اچھی لگنے لگیں گی۔ تم کو مرے ہوئے لوگ دیکھنا اچھا لگے گا۔ ماں زیب دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ادھر آ جاؤ، وہاں نہیں جاؤ۔ عمر پلوشا کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تو خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولی، کیوں اماں، میں کیوں نہ جاؤں پلوشا آپی کی طرف؟ 8 سالہ عمر ماں سے پوچھنے لگا، کیونکہ یہ پاگل ہے، سب کو مارتی ہے۔ 10 سالہ ہانیہ پلوشا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ بات سن کر پلوشا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ تم اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ ماں زیب نے محبت بھرے لہجے سے پلوشا سے پوچھا، دور ہو جاؤ تم یہاں سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ پر میں تو تمہارے ساتھ ہوں نا، میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کوئی اور تمہارے ساتھ ہو۔ اچھا تم ناراض مت ہو، میں تم کو ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ چلو اپنی آنکھیں بند کرو۔ ماں زیب کے کہنے پر پلوشا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولیں تو خود کو ماں زیب کے ساتھ ایک حسین باغ میں پایا، جہاں ہر طرف رنگ برنگے خوبصورت خوشبودار پھول تھے۔ پلوشا ان پھولوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ بس پلوشا، تم ناراض مت ہوا کرو اور نہ ہی رویا کرو۔ میں ایک بات تم کو بتاؤں کہ انسانوں کی محبت ہمیشہ خسارہ دیتی ہے۔ یہ محبت کی قدر نہیں کرتے، ان کا خود غرضی میں کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ماں زیب نے ٹھیک کہا تھا۔ پلوشا کو اب انسانوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ پلوشا کے برابر والے گھر میں ثانیہ نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی موت کے 2 روز بعد ایک رات پلوشا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ برابر والوں کی چھت پر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ ثانیہ ہی تھی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پلوشا کو وہ لوگ نظر آنے لگے جو اس دنیا میں نہیں تھے۔ اس رات ماں زیب پلوشا سے کہہ رہی تھی، پلوشا، تم میرا عشق ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میرے ساتھ ہو پر میری دنیا میں جانے پر راضی نہیں، پر بہت جلد تم میری دنیا کی طلب کرنے لگو گی۔ پلوشا کو اب وہ لوگ اپنے آس پاس نظر آنے لگے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ وہ آ کر اس سے بات کرتے، وہ بھی ان سے باتیں کرتی۔ اب وہ بڑے آرام سے آدھی رات کو قبرستان چلی جاتی۔ ماں زیب جہاں کہتی
وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ ایک روز ابراہیم صاحب اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگے، جس پر پلوشا کی حالت کافی بگڑنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر میں سورۃ البقرہ روز پڑھنا شروع کر دی، جس پر ماں زیب شدید ناراض تھی۔ اب پلوشا آدھی آدھی رات قبرستان میں چلی جاتی۔ کبھی وہ اتنا ناچتی کہ ناچتے ناچتے بے ہوش ہو جاتی، مگر ابراہیم صاحب نے سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں چھوڑی تھی۔ ان کو اپنے گھر میں سانپ نظر آنے لگے تھے، مگر وہ پڑھتے رہے۔ ان کو خواب میں کسی نے کہا تھا کہ یہ گھر میں پڑھواؤ اور خود بھی پڑھو۔ وہ پلوشا کو اپنی پاس بٹھا کر تلاوت کرتے، جس پر وہ پسینے سے شرابور ہو جاتی اور بری طرح چیختی۔ اسے زنجیروں سے باندھنا پڑتا تھا۔ پڑھو پلوشا، تم بھی میرے ساتھ پڑھو، ابراہیم صاحب تلاوت کرتے ہوئے روتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی بیٹی کی ایسی حالت پر ٹوٹ گئے تھے، مگر انہوں نے کسی صورت بھی اس ماں زیب سے اپنی بیٹی کو چھڑانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بہت مشکلوں سے پلوشا نے ان کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ نارمل زندگی کی طرف آنے لگی، اور پھر ابراہیم صاحب نے ایک بڑے عامل کے کہنے پر پلوشا کو ملک سے باہر اپنی ایک عزیزہ کے پاس بھیج دیا۔ پلوشا اب امریکہ میں رہتی ہے اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ میری اس سے کچھ دنوں پہلے ہی ملاقات ہوئی ہے۔ رک رک کر بولنے والی پلوشا کو مجھے بار بار مخاطب کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بات کرتے کرتے کہیں کھو جاتی ہے۔ کیا ماں زیب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، مگر جب بولی تھی تو اس کے لہجے کی نمی کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ نہیں فروخ، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، پر اب وہ مجھے نظر نہیں آتی، مگر اب بھی میں اس کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے بولتی ہے کہ میں نے اس کو اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ وہ بولتی ہے پلوشا، تم خوشیوں کے لیے ترسو گی، تمہیں نہ کسی کا ساتھ نصیب ہوگا اور نہ ہی کوئی خوشی ملے گی، کیونکہ تم نے مجھے اذیت دی ہے۔ اس کی سرگوشیاں میں اکثر سنتی رہتی ہوں، اور اس نے ٹھیک کہا ہے۔ میں یہاں امریکہ میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے استاد پسند کرتے ہیں، مگر مجھ سے محبت کوئی دوست نہیں کر پاتا، کیونکہ میرے ساتھ سے لوگوں کو نقصان ہوتے ہیں، ان کو جسمانی اذیت ہوتی ہے۔ مجھے اب بھی روحیں نظر آتی ہیں۔ کوئی حادثہ کہیں ہونے والا ہو، مجھے پہلے ہی محسوس ہو جاتا ہے، اور مجھے اب بھی زندہ لوگوں سے وہ محبت نہیں رہی۔ سچ بتاؤں تو مجھے اچھا لگتا ہے روحوں کے درمیان رہنا۔ بس میں تم کو ایک بات بولوں گی جو تم سب کو بتانا، کہ جتنی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بس تم دعا کرو کہ اللہ مجھے سکون دے۔ میں بہت بے سکون رہتی ہوں۔ آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد جب چاند کی 14 تاریخ آتی ہے تو ماں زیب مجھے وہ اذیت دیتی ہے کہ میری دردناک چیخیں نہیں تھمتیں۔ اس کی اس محبت نے مجھے زندگی بھر کا کرب اور اذیت دی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آج میں بالکل تنہا اور سب سے دور اس وقت کو روتی ہوں جب میں اس میدان سے گزری تھی۔ میرے سب پڑھنے والوں سے التجا ہے کہ وہ پلوشا کی حق میں دعا کریں کہ اللہ اسے سکون دے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے یہ سٹوری سنی، یہ قصہ سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر پسند آ جائے تو لائک کر دیجئے گا۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔